بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، بہترین انداز میں کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تھا کہ کثرت درود شریف، بیسیکلی 24 گھنٹے درود پاک پڑھنے کو کثرت درود پاک نہیں کہتے۔ اگر آپ صبح یا شام 313 بار درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کو بھی کثرت درود شریف میں شامل کیا جائے گا۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں اور باقی دنوں کا درود پاک مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جمعرات اور جمعہ کو زیادہ سے زیادہ محبت اور ادب سے درود پاک پڑھا کریں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام پاک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ درود پاک بھول جانے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے، خصوصاً جبکہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی نامی اسم گرامی سنے۔ اور جنت کا راستہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دیگر اعمال صالحہ کی بدولت جنت کا حقدار بن بھی جاتا ہے تو وہ جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا، اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا۔ اس کی وضاحت بعض احادیث مبارکہ میں بھی کی گئی ہے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ام المومنین حبیبہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت کے لیے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا ہو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کرتے ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ یوں اٹھتے ہیں جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آج کل ایسی بہت ساری محفلیں ہیں جس میں گوسپس ہوتی ہیں اور نہ کوئی اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے، نہ ذکر رسول ہوتا ہے، نہ اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اپنی گوسپس کے بعد لوگ فارغ ہو کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی تمام محفلوں سے بچیں۔ اگر آپ ان محفلوں میں شامل بھی ہوتے ہیں تو آپ دل میں اپنا پراپر درود پاک ضرور پڑھیں۔ اگر آپ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں 5,000 ہزار بار درود پاک پڑھیں، جتنا آپ اپنی حیثیت کے مطابق، جتنا آپ پرسکون ہو کے پڑھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھیں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھیں اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار کو زیادہ کریں۔ آپ اس طرح کے مرد یا عورت بنیں جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو فرماتے یہ وہ انسان ہے جس نے میرے لائے ہوئے احکام کو اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کو اس وقت زندہ کیا جب میری امت کے لوگ بری طرح بگڑ چکے تھے۔ درود شریف پڑھنا اور پڑھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ عظیم رب جس انسان پہ مہربان ہوتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ایسے ہی کرم کی بارش برساتا رہے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے بھی معاف کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔